کھول کر اس کی تلاوت کر کے اس کو بخشا جائے گا، اور اگر نہیں تو سال بھر گزر جاتا ہے، گھر والوں کو مسلمان کو توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ کی کتاب قرآن کریم کی تلاوت کر لے۔ میرے عزیزو، اللہ کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کا کلمہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں، جن کی محبت کے ہم دعوے کرتے ہیں، جن کے لیے مرنے اور جینے کی قسمیں کھاتے ہیں، وہ اللہ کا نبی اس قرآن سے ایسی محبت رکھتا ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جب دن بھر تمام کاموں سے فارغ ہو کر اب گھر میں رات میں آرام کے لیے تشریف لے کر آئے ہیں تو اللہ کے نبی آنے کے بعد آرام نہیں فرماتے ہیں، نیت باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا نبی پوری سورہ بقرہ 2.5 سپارے ایک رکعت کے اندر تلاوت فرماتے ہیں، دوسری رکعت میں دوسری سورت، تیسری رکعت میں تیسری سورت، چوتھی رکعت میں چوتھی سورت، 7 سپارے 8 سپارے کی تلاوت۔ اللہ کے نبی رات میں جب گھر تشریف لاتے ہیں کاموں سے فارغ ہو کر تو قرآن کی تلاوت کر کے تب اپنے بستر کے اوپر تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والی امت کہاں ہے کہ قرآن کی وہ تلاوت کرے؟ 8 سپارے تو چھوڑو، 8 صفحے کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، 8 صفحے تو چھوڑو، ایک صفحے کی تلاوت، ایک فرشتے کی تلاوت روز کر لیں، وہ بھی امت سے نہیں ہوتا، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ کیسی محبت ہے؟ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، خطبے کے اندر سنتے ہو، ہر جمعے کو جب خطبہ دینے والا جمعے میں ختم کرتا ہے تو کہتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَوْلَى وَأَعَزُّ وَأَجَلُّ وَأَتَمُّ وَأَهَمُّ وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ۔ سنتے ہو کہ نہیں سنتے ہو؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ ذکر اللہ کیا ہے؟ یہی قرآن اللہ کا ذکر ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى، سب سے زیادہ عزت والا، عظمت والا، رفعت والا، بلندی والا، محترم، جس سے زیادہ کوئی محترم چیز دنیا کے اندر نہیں، وہ اللہ کا کلام اور اللہ کا ذکر ہے۔ مطلب ہر جمعے کو تمہیں بتلایا جاتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، قرآن پڑھو، لیکن امت سوئی ہوئی ہے، کوئی اللہ کے ذکر اور قرآن کی طرف لگنے کو تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کریم مردوں پر پڑھنے کے لیے اللہ نے نازل نہیں فرمایا۔ رات و دن قرآن کی تلاوت۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی وہ گھر قبرستان ہے۔ قبرستان میں کون رہتا ہے؟ مردہ رہتا ہے، زندہ آدمی قبرستان میں نہیں رہتا۔ فرمایا وہ گھر قبرستان، اس کا مطلب اس گھر کے رہنے والے مردہ ہو گئے، اس کا مطلب اس گھر کے رہنے والوں کے ایمان کا جنازہ نکل گیا، اس کا مطلب اس گھر کے اندر لوگ سانس تو لے رہے ہیں، بظاہر زندہ دکھ رہے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر وہ زندہ نہیں ہے، ان کی ایمانی غیرت مر چکی ہے۔ اگر ایمانی غیرت زندہ ہوتی مسلمان کی تو اللہ کی کتاب قرآن کریم کی تلاوت کرتا، پڑھتا قرآن کو۔ کوئی کہے کہ مجھ کو پڑھنا نہیں آتا، تکلیف ہوتی ہے پڑھنے میں، اٹک اٹک کر میں پڑھتا ہوں،
تو اللہ کا نبی فرماتا ہے جس کو قرآن پڑھنے میں تکلیف ہو اللہ اس کے اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ ابھی بازار کے اندر اعلان کر دے کوئی کہ تم مجھ کو 100 روپیہ دو میں تم کو 1000 روپیہ دوں گا، ایک کے بدلے 10، تو پورا گاؤں، پورا سماج، علاقہ باشی سب وہاں پر لائن لگا۔ اللہ فرما رہا ہے ہر لفظ کے بدلے میں 10 نیکیاں تم کو ملنے والی ہیں۔ قرآن کا ایک لفظ پڑھو گے 10 نیکیاں اللہ کی طرف سے، لیکن کوئی بھی قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ دنیا کی محبت، پیسے کی محبت، ٹکے کی محبت، دنیا کمانے کی محبت، اگر یہ کہا جائے کہ رات بھر کھڑے رہو صبح کو 1000 روپیہ ملے گا تو رات بھر کھڑا رہے گا انسان، لیکن یہ کہا جائے کہ اللہ کی کتاب قرآن کریم کو پڑھ لو تو ادھر سے مسلمان سنتا ہے اور اس کان سے نکال کر باہر کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے بھی کوئی پرواہ نہیں ہے خدا کو، ہماری کیا ضرورت ہے اللہ کو؟ ہم زندہ رہیں یا مر جائیں اللہ کی خدائی پر کیا فرق پڑنے والا ہے؟ اگر ہم پڑھیں گے، رابطہ رکھیں گے، رحمت خداوندی ہم پر برسے گی تو ہمارا فائدہ ہے، دنیا کا فائدہ، قبر کا فائدہ، آخرت کا فائدہ۔ اور نہیں پڑھیں گے تو اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، مرتے ہیں تو مرتے رہیں، ذلیل ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، خون بہتا ہے تو بہتا رہے، دنیا کے اندر ہم پر عذاب ہوتا ہے تو ہوتا رہے، اللہ کو کوئی فکر نہیں ہے اگر ہم اللہ کی کتاب قرآن کو چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ مدرسہ یہاں پر قائم کیا گیا، اس کو غنیمت سمجھو، رحمت سمجھو اپنے لیے، اپنے بچوں اور بچیوں کو قرآن پڑھنے کے لیے مدرسے کے اندر بھیجو، خود بھی آؤ، بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، مربی ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، کوئی حرج نہیں ہے، آؤ مدرسے کے اندر، پڑھو قرآن، کرو قرآن کی تلاوت۔ میں کہتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں سے، اپنے نوجوان ساتھیوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنی ماں اور بہنوں سے کہ اس چیز کا معمول بناؤ اپنی زندگی کے اندر کہ 24 گھنٹے میں آپ سے صرف 2 منٹ کہتا ہوں کہ آپ قرآن کے لیے خالی کر لیجئے، صرف 2 منٹ، ایک پرستہ قرآن کی روز تلاوت کیجئے۔ کتنا وقت لگے گا ایک پرستہ میں بتاؤ؟ بولو، ایک پرستہ قرآن کی تلاوت کرنے میں کتنا سمے لگے گا؟ زیادہ سے زیادہ 2 منٹ لگیں گے، 3 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ نہیں لگے گا۔ آپ 24 گھنٹے میں نوجوان، آپ 12 اور 15 گھنٹے موبائل کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ صبح آنکھ کھلتی ہے، آنکھ کھلنے کے بعد سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ موبائل پر کون سا میسج آیا ہے۔ رات سونے سے پہلے آنکھ بند ہونے تک موبائل کے اندر لگا رہتا ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں صرف 2 منٹ قرآن کے لیے آپ نکالیے، آج سے اپنی زندگی میں اس چیز کو متعین کیجئے۔ ہمارے گھر میں شادی ہو،
کوئی بیمار ہو، کوئی مر جائے، تم خود بیمار ہو جاؤ، اشست ہو کر ہاسپٹل میں داخل ہو جاؤ، دنیا کے اندر کوئی استاد تم پر ٹوٹے، لیکن کوئی ایک دن بھی قرآن کی تلاوت سے خالی نہ ہو، چھٹی نہ ہو قرآن کی تلاوت کی، روز قرآن، ایک صفحہ، روز قرآن، روز قرآن، کوئی دن قرآن سے خالی نہیں، تو یاد رکھنا اللہ کا نبی فرماتا ہے جو دنیا میں قرآن سے ایسی محبت کرتا ہے کہ روز قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پر عمل کرتا ہے، اللہ کے دربار میں یہ قرآن جب تک اس انسان کو جنت میں نہیں داخل کر دے گا اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا قرآن۔ جنت میں جانے کا ہر آدمی کے دل کے اندر جذبہ ہے کہ اللہ ہمیں اپنی جنت میں داخل کر دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کل قیامت کے دن قرآن کی سفارش کو قبول فرمائیں گے، اور قرآن کس کے لیے سفارش کرے گا؟ جو پرتی دن قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا۔ میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ زندگی کا یہ معمول بنا لیجئے کہ روزانہ ایک صفحہ، کم از کم، آپ کا جی زیادہ چاہتا ہے آپ زیادہ پڑھیے، 2 صفحے پڑھیے، پاؤ پڑھیے، آدھا پڑھیے، ایک صفحہ، آپ کا من جیسا کرے، لیکن کم از کم ایک صفحہ روزانہ، روزانہ کچھ ہو جائے دنیا کے اندر، لیکن آپ کا وہ قرآن کی تلاوت نہیں چھوٹنی چاہیے، تو اللہ آپ کو اس قرآن کی سفارش کے واسطے سے اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، مبارکباد کے مستحق ہیں یہ حضرات جنہوں نے یہاں پر مدرسہ قائم کیا، میں ان حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں، پڑھانے والے اساتذہ کو مبارکباد دیتا ہوں، جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے ماتا پتا کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے قرآن کی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو وقف کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے محبت عطا فرمائے اور قرآن کی تلاوت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔